اس لیے اللہ نے فرمایا، اور میں بار بار کہتا ہوں، قرآن زوجہ کا جہاں تذکرہ کرتا ہے تو صاحبہ کہتا ہے. صاحبہ، صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والی. اب دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ عبس میں بھی، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. تو اللہ نے بھائی کو بھائی کہا، رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے نا انسان. اور جب ماں کا ذکر آیا تو ماں کہا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ابا. بیوی کا ذکر آیا تو زوجہ کہنا چاہیے. عربی میں بیوی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ زوجہ. لیکن اللہ نے فرمایا صاحبہ، اپنے ساتھ رہنے والی. تو اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا ہے وہ کیا ہے؟ ساتھ رہنے والی. اس کا مطلب جب آپ کی شادی ہو گئی تو جہاں جاؤ گے بیگم پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ اب چپک گئی ہے. ہمارے نبی کی خدمت میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون آئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ارادہ نہیں کیا. ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اظہار باندھا ہوا تھا نیچے. نبی نے فرمایا کہ لوہے کی انگوٹھی تو لے آؤ مہر میں. انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے بیوی کو کھلاؤ گے؟ نہیں بھائی، جب لڑکی راضی ہے تو ہم نکاح کریں گے. کیوں بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے لیکن خود اب تک زندہ ہے یا نہیں ہے؟ بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تبھی تو جوان ہو گئے نا. تو جب ایک آدمی کی پر ایک بیوی کی ذمہ داری بھی آئے گی تو جس اللہ نے ان کی بنیادی ذمہ داریاں پوری کی ہیں تو جو اللہ ان کے کھاتے میں بیوی ڈال رہا ہے وہ بیوی کی ذمہ داریاں بھی ان سے پوری کروائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس توکل پہ کی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح پڑھا دیا. اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم چونکہ غریب ہو لہذا جاؤ تمہاری شادی نہیں کراتا. قبر پر پھول ڈالنا، اگربتی جلانا. بچپن سے ہم جب بھی قبرستان جاتے تھے تو اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالتے تھے اور کنارے پر اگربتی جلاتے تھے، لیکن کبھی کسی سے اس بارے میں پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. کیا اس عمل سے مرنے والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا یہ صرف کلچر ہے اور ناجائز کلچر ہے، حرام کلچر ہے. نہ قبروں پر اگربتی جلانا جائز ہے، نہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب نماز پڑھے گی تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو، پراپر ڈریس ہو. صرف چہرہ کھلا ہوا کھول سکتی ہیں نماز میں، اپنے دونوں ہاتھ کھول سکتی ہیں، اور باقی پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہو. اور ڈھکا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء صاف، ان کی بناوٹ جھلک رہی ہو، تو یہ بھی ناجائز ہے. ایسی کنڈیشن میں اگر نماز پڑھی تو وہ نماز بھی درست نہیں ہوگی. تو اگر آپ نے ایسی چست پینٹ پہنی ہوئی ہے یا ٹی شرٹ بہت ٹائٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر عبایا لیں.